کہتا ہے صلاح الدین تم کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے تمہارا قبیلہ تباہ کر دیا، وہ جلد تمہیں بھی تباہ کر دیں گے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں اگر تم نے اپنا ارادہ نہ بدلا تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔ قراتیگن کہتا ہے میں اپنا انتقام لوں گا اور اس قبیلے کو منتقل کروں گا۔ ادھر زنگی محل میں میودود سلطان سے کہتا ہے صلاح الدین کے قبیلے کو سلیبیوں نے تباہ کر دیا ہے اور قراتیگن کے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ صلاح الدین نے معاہدہ توڑا ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں قراتیگن کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، تم نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس پر میودود کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو ضروری ہے وہ ہم کریں گے، میں نے کہا تھا صلاح الدین کو قبیلہ منتقل کرنا چاہیے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں صلاح الدین کو چھوڑو، تم قراتیگن کو قابو کرو، کل میں اس مسئلے کو فوراً طور پر حل کروں گا۔ ادھر بورو قبیلے میں عصمت خاتون قراتیگن سے کہتی ہے قبیلے والی ضد چھوڑ دو۔ اس پر قراتیگن کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، اگر صلاح الدین صلح کر لیتا تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ عصمت خاتون کہتی ہے اس نے تمہارا علاج کیا اور اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کے قبیلے پر قبضہ کرو گے۔ قراتیگن کہتا ہے ہاں میں ایسا کروں گا، میں نے بھی اس کی جان بچائی تھی، حساب برابر ہو گیا۔ عصمت خاتون کہتی ہے ایسی فضول باتیں بند کرو اور اس کام سے باز آ جاؤ، لیکن قراتیگن اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور اس سے بحث جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین وہ قبیلہ چھوڑ دے گا اور اس قبیلے کی جگہ ہم آباد ہوں گے۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے اگر ایسا ہے تو ہم دیکھ لیں گے کہ کون وہاں آباد ہوگا۔ ادھر قبیلے میں صلاح الدین عمر ملا سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو پتہ چلا یہودی اور ابرام کہاں ملیں گے؟ تو عمر ملا کہتے ہیں ان کا پیچھا کرنے والے محافظوں کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی۔ ادھر ابرام کا کمانڈر کہتا ہے کل مقدس صندوق ہمارے پاس ہوگا اور یہودیوں کے تمام بزرگ وہاں آئیں گے۔ اس پر ابرام کہتا ہے کل ہم جلد از جلد محبت جائیں گے۔ ادھر عمر ملا صلاح الدین سے کہتا ہے ہمیں کوئی خبر ملی ہے، ان کا کوئی محبت ہے، وہ وہاں جا کر ملنے والے ہیں، وہ مقدس صندوق کو وہاں لے کر جائیں گے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں یہودیوں کے پاس یہ طاقت کہاں کہاں اثر انداز ہو سکتی ہے؟ عمر ملا کہتے ہیں ہر جگہ، ان کے پاس خطرناک جاسوس ہیں، زنگی ریاست ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ریاست اور سلطان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایلسس کہتے ہیں اگر محافظ نہ مارے جاتے تو ہم محبت کو آرام سے تلاش کر لیتے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں واحد حل یہ ہے کہ ہم ابرام کا تعاقب کریں گے۔ عمر ملا کہتے ہیں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، وہ دوسرے دشمنوں کی طرح نہیں ہے، انہوں نے جال کے اندر جال بچھایا ہوگا۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں ہم کامیابی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے، چاہے ہمیں موت کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلی صبح ابرام اپنے کمانڈر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کیا صلاح الدین اپنے قبیلے سے نکلا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے محافظوں کی طرف سے ابھی کوئی خبر نہیں آئی۔ ابرام کہتا ہے محبت کی طرف جانے والے تمام راستوں پر احتیاطی تدابیر اختیار کرو، خاص طور پر وہ ہمارا تعاقب کرے گا، اسے ہرگز ایسا مت کرنے دینا۔ انہیں جاتا دیکھ کر صوفیہ بھی فوراً سے کبوتر کے ذریعے خبر بھیج دیتی ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی لمحے انہیں ایک صلیبی دستہ جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اتنے میں صوفیہ کا بھیجا ہوا کبوتر وہاں آ کر پنجرے میں گھس جاتا ہے۔ خبر پڑنے کے بعد صلاح الدین کہتے ہیں ابرام شمالی راستے سے نکلا ہے، ہم شمال کی طرف جائیں گے، وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر بورو قبیلے میں ہم دیکھتے ہیں قراتیگن کے سپاہی مجسمے بنا رہے ہوتے ہیں۔ قراتیگن کہتا ہے البیس میں اپنے سپاہیوں کا انتقام لوں گا، یہ مجسمے میرے سپاہیوں کی قبروں پر رکھ دو۔ اسی دوران البوتے وہاں آ کر کہتی ہے بھائی سلطان نور الدین قبیلے میں آئے گا، تمام سردار جمع ہوں گے۔ یہ سن کر قراتیگن کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ میرے قبیلے میں جرگہ کیسے بلا سکتا ہے؟ ملک میودود کا نام سنتے ہی قراتیگن کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ وہ میری اعلیٰ سرداری کو قبول کرنے آ رہا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ مجھے روک نہیں سکتے۔ ادھر جنگل میں ابرام اپنے سپاہیوں کے ساتھ محبت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر صلاح الدین کہتے ہیں کیا تم نے سوچا تھا کہ میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں گا؟ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ادریس کا پاؤں ایک گڑھے میں آتا ہے اور جیسے ہی اس گڑھے میں پاؤں آتا ہے تو ایک تیر جا کر اسے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ادریس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی دوران ایک رسی عرفہ کے پاؤں میں پھنستی ہے اور وہ گھسیٹنا ہوتا ہے اور صلاح الدین اس رسی کو کاٹ دیتے ہیں۔ اسی دوران صلیبی سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، وہ سب بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، آخرکار سب کو مار ڈالتے ہیں۔ ادھر ابرام کمانڈر سے کہتا ہے اگر صلاح الدین ہمارے پیچھے آ جائے تو وہ محبت ہرگز نہ پہنچ جائے، جا کر جال بچھاؤ۔ ادھر صلاح الدین کہتے ہیں ہمیں ابرام کا تعاقب کرنا ہے اس کے پہلے کہ وہ دور نکل جائے، ابراہیم ادریس کو لے جاؤ اور اس کے زخم پر مرہم رکھو۔ دوسری طرف صندوق لے کر جانے والے پادری کا سامنا یہودیوں بزرگوں سے ہوتا ہے۔ پادری کہتا ہے ہم اپنے رب کی امانت اسرائیل کے بیٹے کے لیے لائے ہیں۔ ایک یہودی پوچھتا ہے کیا کسی نے ہمارے صندوق کو دیکھا؟ تو پادری کہتا ہے جنہوں نے ہمارے صندوق کو دیکھا وہ دوبارہ آنکھیں نہیں کھول پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔
ادھر ابرام کے پاس کچھ سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں مقدس صندوق محبت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر ابرام کمانڈر سے پوچھتا ہے صلاح الدین کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کمانڈر کہتا ہے نہیں جناب، مجھے لگتا ہے وہ اب ہمارا پیچھا نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ہی یہودی سپاہی تمام صلیبی سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ ابرام کہتا ہے محبت کا علم ان صلیبیوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف گریگور آگے بڑھتا ہے تو اسے اپنے سپاہیوں کی لاشیں نظر آتی ہیں۔ گریگور رسی اٹھا کر کہتا ہے مجھے شک ہوا تھا کہ ابرام کچھ کرے گا، اب ہم ابرام کو تلاش کریں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کے پیچھے ہے۔ ادھر صلاح الدین محبت کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صلیبی زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پارس کہتا ہے ان کافروں کو کس نے مارا؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ابرام نے کیا ہے۔ ایلسس کے پوچھنے پر صلاح الدین کہتے ہیں اس نے اس لیے کیا تاکہ صلیبی یہ نہ جان سکیں کہ محبت کہاں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو ایک صلیبی سپاہی پارس کے پاؤں میں خنجر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں صلاح الدین ایوبی ان سب کو مار گراتے ہیں۔ ادھر ابرام آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے آخرکار ہم محبت میں پہنچ جائے۔ ادھر پارس کافی زخمی ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں بزرگ تم اس کے زخم پر مرہم لگاؤ، تم لوگ یہیں رکو گے، ہم آگے جائیں گے۔ مارے گئے سپاہیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ یہودی ہیں، انہوں نے جگہ جگہ جال بچھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ایلسس کہتا ہے محبت تک پہنچنے سے پہلے ہی ابرام ہمارے سپاہیوں کو دور کر چکا ہے، ہم 3 رہ گئے ہیں، اب ہمارا کام مزید مشکل ہے۔ دوسری طرف ابرام کمانڈر کے ساتھ محبت میں جا پہنچتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ سب موجود ہوتے ہیں۔ صندوق کو دیکھ کر ابرام بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اے خدا تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا۔ پھر وہ اس صندوق کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی دشمن کو نہیں چھوڑوں گا اور میں یہودی بادشاہت کو قائم کروں گا۔ ایک یہودی کہتا ہے ہم پوری دنیا سے آئے ہیں، ہمارے یہودی بھائی آپ کی خوشخبری کے منتظر ہیں۔ ابرام کہتا ہے وعدہ شدہ زمینیں اپنے حقیقی مالکان کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسری طرف عرفہ اکیلے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ابرام کے سپاہی درختوں سے کود کر اسے روک لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے محبت کو دیکھنے والے مر جائیں گے۔ عرفہ کہتا ہے تم نے مجھ سے زیادہ اسے دیکھا، اس لیے تم لوگ سب سے پہلے مرو گے۔ اتنے میں پیچھے سے ایلسس تیر مار کر 2 کو مار گراتا ہے اور ایک کو عرفہ مار گراتا ہے۔ ایلسس اس کے پاس آ کر کہتا ہے اچھا ہوا ہم نے تمہیں گات کے طور پر بھیجا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم نے محبت کو ڈھونڈ لیا ہے، ابرام اور باقی یہودی یہاں ہیں، چلو ہم انہیں چل کر ختم کرتے ہیں۔ ادھر ابرام یہودیوں سے کہتا ہے ہماری ریاست کے قائم ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہیں۔ پھر وہ نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہم مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کریں گے، استغفر اللہ۔ میں نے پوپ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے، ہمارے آدمیوں نے مدینے میں کھدائی شروع کر دی ہے۔ یہودی بزرگ پوچھتا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ابرام کہتا ہے مسلمانوں